السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو رسالت عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گھڑے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا سوا تھا۔ آخر اللہ کے سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا، نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے انہیں جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے ان کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت سے برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اور اس کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں جو تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھ مقلد ہیں، نہ اس کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی اور پرکھی رائے لیتے ہیں، نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال لے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یا اخلاص کی قدر ہے۔ امیر و غریب کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیبدانی کا دعویٰ کیا اور نہ ہی فرشتہ ہونے کا، میں تو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ قوم کے یہ غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہے کہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیز دولت و حشمت کے ساتھ ہے، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح ہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پناہ سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا گنا و نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے میں لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ منصب کی، اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے، اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا حق کی تبلیغ میں جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر ہوئی، اور تکلیفیں پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا، اور بڑوں نے عام لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ودو، سواس، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا، اور وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، جد اور حد درمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک کے برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لانے والا ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو حق پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والے کا استاد قصور ہے اور ان کا سرکشی کا نتیجہ ہے۔
तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाई, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी ज़मीन में बाकी ना छोड़। अगर तू उनको या छोड़ दिया तो तेरे बंदों को गुमराह भी करेंगे और उनकी नस्ल भी उनकी तरह ही नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। बदले के कानून और अमाल के मुताबिक सरकसों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वे एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वे और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहे जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनाना शुरू की तो कुफार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। जब कभी उधर से उनका गुज़र होता तो कहते, खूब, जब डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अंजामकार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर ज़रूरत देकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनको हकीकत हाल को बता दिया। आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनाकर तैयार कर दिया। अब अल्लाह के वादे का वक्त करीब आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने ख़ानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का जोड़ा नाव में बना ले, और छोटी जमात लगभग 40 लोग भी जो तुम ईमान ला चुके हो नाव में सवार हो जाओ। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो आसमान बरसना शुरू हुआ और धरती के सोतों को हुक्म दिया कि वे पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए। अल्लाह ताला के कानून जज़ा व अमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अज़ाब ख़त्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ। नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू कर दिया। नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। जहाँ तक जूदी पहाड़ का जगह का ताल्लुक़, कुरान शरीफ ने सिर्फ जगह का तज़किरा किया है जहाँ नाव जहाँ ठहरी थी। अलबत्ता तौरात के शरीफ में लिखने वाला का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के सिलसिले का नाम है। कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग व दावत का फ़र्ज़ अंजाम दिया। अगर आपने इस वीडियो से इल्म हासिल किया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।